بہت سے لوگ افطاری میں دکھاوا بہت بڑا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اس میں بڑے بڑے ٹیبل لگتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں۔ دیکھنے میں آتا اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے روزے ہی نہیں ہوتے، جنہوں نے کبھی روزہ ہی نہیں رکھا گیا ہوتا، اور ان کو میڈیا کے سامنے بلا کر کے روزہ افطار کی پارٹی کرائی جاتی ہے۔ اخبارات والے ہوتے ہیں، الیکٹرک میڈیا ہوتی ہے، پرنٹ میڈیا ہوتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ صاحب وہ روزے کی افطار پارٹی ہے، افطار پارٹی ہے۔ یارا مجھے بتاؤ، اس سے باز آؤ۔ اللہ تو ان ریاکاریوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ دکھاوے کو پسند نہیں کرتا۔ آپ مجھے بتائیے، اگر آپ کو افطاری کرانا ہے تو پھر افطاری ان کی نہ کراؤ جن کا روزہ ہے۔ ان کی کیوں افطاری کرانے لگ گئے آپ جنہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے؟ نیتا جی کا روزہ ہوتا ہے، نیتا لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی روزہ رکھا بھی نہیں ہے، ان پارٹیوں میں پھر غیر مذہب کے لوگوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہم بھائی چارگی کا سبق اور ثبوت دے رہے ہیں۔ بھائی چارگی کا سبق دو، آپ بھائی چارگی کا ثبوت دو، میں اس سے منع نہیں کر رہا، اور بہت سے موقع ہیں، لیکن روزہ داروں کے ساتھ بے روزہ داروں کو آپ شامل نہ کریں، اس سے آپ گریز کریں۔ ایک طرف روزہ دار ہیں، پھر وہاں غیر مذہب والوں کو بھی آپ نے بلا لیا، پھر ان کو بھی بلا لیا جن کا روزہ نہیں ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم بھائی چارگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ بھائی یہ کون سا بھائی چارگی کا ثبوت ہے؟ یہ عبادت کا مسئلہ ہے بھائی، آپ کا اپنا طریقہ الگ ہے، ان کا اپنا طریقہ الگ ہے۔ آپ اور بہت سے موقع ہیں بھائی چارگی کا ثبوت دینے کا، آپ اس میں بھائی چارگی کا ثبوت دیجئے، لیکن جب روزے کی محفل ہو اور جب افطار کا آپ محفل سجائیں تو پھر اس میں روزہ دار ہی ہونا چاہیے، اور اس میں آپ دکھاوے سے باز آئیں، میڈیا سے باز آئیں، فوٹوز اس سے باز آئیں، فوٹو کھینچ کر کے آپ ڈال رہے ہیں، آپ مووی بنا کر کے ڈال رہے ہیں کہ صاحب ہم روزہ افطار کی پارٹی کرا رہے ہیں۔ کیا ہے یار؟ اچھا سحر پارٹی کوئی نہیں کراتا چونکہ اس میں دیکھنے والے نہیں ہوتے نا، سحر پارٹی نہیں کرتا، افطار پارٹی کرا رہے ہیں، بھائی سحر پارٹی بھی کراؤ نا یار۔ کتنے غریب ہیں، اپنے گھر میں اچھے سے سحر نہیں کر پاتے ہیں، وہ ان کے گھروں میں کھانے نہیں ہیں اچھے سے، بیچارے خشک روٹی آج بھی کھاتے ہیں، یا وہ سادہ سا کوئی سالن یا ترکاری کھا کر کے وہ بیچارے روزہ رکھتے ہیں، پورا دن دھوپ میں مشقت میں رہتے ہیں۔ ان کے گھر میں دودھ کا انتظام کرا دو نا، دودھ مہنگا ہے آج، نہیں مل پاتا، ان کے گھر میں دودھ کا انتظام کرا دو نا، ان کے گھر میں کھجور کا انتظام کرا دو نا۔ جو کہ غریب لوگ ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اچھا نہیں کھا پاتے، اچھے سے سحر نہیں کر پاتے یار۔ کتنی فیملیز ایسی ہیں کہ بیچاری آج بھی سادہ کھانا کھا کر، بہت ہلکا سا کھانا کھا کر، کیونکہ نہیں ہے ان کے گھر پر، اور وہ بیچارے روزہ رکھتے ہیں، اور آپ ان امیروں کی پارٹیاں کرا رہے ہوتے ہیں جن پر گھر پر کھانے کے انبار لگے ہیں، ان امیروں کی آپ پارٹیاں کرا رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا ہے، ان کی آپ پارٹیاں کرا رہے ہوتے ہیں جن کا اس روزے والے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا را باز آؤ ان دکھاووں سے یار، اللہ دکھاوے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ منہ پہ مار دی جائیں گی تمہاری یہ افطار پارٹیاں میدان محشر میں۔ کس کام کی ہیں افطار پارٹیاں یار؟ اگر تمہیں روزہ دار پہ ذرا بھی ترس کھاتے ہو، ذرا بھی تمہیں ان کا درد ہے، تو آپ دیکھو، حساب لگاؤ، کون ہے ہماری بستی اور رشتہ دار ہمارے آس پڑوس میں کہ جو روزہ رکھتا ہے صحیح سے سحر نہیں کر پاتا ہے۔ خالی افطاری پارٹی نہیں کرانا ہے یار، سحر بھی تو کرا دے۔ آج دودھ بڑا مہنگا ہے، آپ دودھ کا انتظام کراؤ، کسی کے گھر میں کھجور کا انتظام کراؤ، ہے نا، اچھے سالن کا انتظام کرا دو، اچھے کھانے کا انتظام کرا دو، اس کے گھر میں کچھ فروٹس کا انتظام کرا دو، پھر اس کے گھر میں افطار کا بھی انتظام کرا دو۔ ضروری نہیں ہے کہ کہیں سڑک یا کہیں روڈ یا میدان پر ہی افطار پارٹی کرائیں گے تبھی قبول ہوگی، نہیں، آپ خاموشی کے ساتھ گھروں میں بھی افطار کا سامان بھیجا سکتے ہیں، آپ کچا راشن بھی بھیجا سکتے ہیں تاکہ وہ پکا کے کئی دن تک کھا سکیں، آپ کھجور کے پیکٹ بھی بھیجا سکتے ہیں، آپ روزانہ کسی کے گھروں میں دودھ بھی بھیجا سکتے ہیں، آپ چاول، آٹا، سبزیاں، ترکاریاں یہ سب بھی بھیجا سکتے ہیں، گوشت کا انتظام بھی کرا سکتے ہیں آپ۔ حضرات سب کو تو نہیں چکن کھانے ملتا نا، رمضان شریف میں بھی آپ ان کے گھر میں انتظام کرا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے روزے میں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان دکھاووں سے بچیں، خدا را ان دکھاووں سے بچیں۔ آپ کتنی افطار پارٹیوں میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، میں نے دیکھا بڑی بڑی افطار پارٹیاں کئی لاکھ روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ یار ان لاکھ روپے کو کسی ان فیملیز میں آپ خرچ کریں جو واقعی جو فیملیاں روزہ رکھتی ہیں، واقعی جو فیملیاں غریب ہیں، ان کے گھروں میں آپ وہ راشن پہنچوا دیں، ان کے گھروں میں وہ کھانا اور پانی بھجوا دیں کہ جن کو ضرورت ہے اس کی۔
آپ ان دکھاوے سے بچیں. ہاں دنیا کی نظروں میں تو نہیں آئے گا، لیکن اللہ کی نظر میں ضرور آ جائے گا کہ اس نے روزہ رکھنے میں غریب اللہ کے بندوں کی مدد کی ہے. ان گھرانوں میں تم نے راشن بھیجایا ہے کہ جو روزہ تو رکھتے تھے مگر اچھا کھا نہیں پاتے تھے. یار وہ کتنی دعائیں دیں گے، پھر کتنا ثواب ہوگا، اور دکھاوے سے بھی تم پاک ہو جاؤ گے. حضرات میں گزارش کروں گا کہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی آپ لوگ حساب لگائیں کہ ہمارے آس پاس میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے قریب میں، ہماری رشتہ داری میں کون ہے کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اچھا کھا نہیں پاتے ہیں، اچھے سے سحر نہیں کر پاتے، اچھے سے افطار نہیں کر پاتے. تو ان کے گھروں میں انتظام کرا دیں آپ اچھے کھانے کا، ان کے گھروں میں انتظام کرا دیں اچھی سحری کا، تاکہ وہ بھی خوشی خوشی روزہ رکھ سکیں، تاکہ وہ بھی رمضان شریف کے مہینے میں پیٹ بھر سحر کر سکیں، اچھے سے افطار کر سکیں. ان دکھاووں سے بچو. اللہ تعالی ہمیں ریاکاریوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے. غریبوں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو.